ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی میرے اولاد نہیں، دعا فرما دیجئے۔ میں نے کہا اللہ دے گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا دعا کرنے سے پہلے عبدالحنان اس سے پوچھ تو صحیح۔ میں نے کہا میاں کجی، میں نے کہا کوئی بیماری کا نہیں، میں نے کہا گھر والوں میں نہیں، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ 16 سال شادی کو ہو گئے۔ کہاں گئے؟ کہ یہ بتاؤ کہاں کہاں نہیں گئے؟ میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کا کوئی نہیں چھوڑا، کوئی گینیکالوجسٹ وہ بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے کہا کہیں تو گیا ہوگا؟ کہ ہر جگہ چلا گیا۔ میں نے کہا کہنے لگا کوئی جگہ کوئی اسپتال نہ چھوڑا۔ ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے تھے۔ وظیفہ زکریا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتانے لگا تھا، ربی حبلی من الصالحین بھی کہنے لگا تھا۔ لیکن میں نے کہا عبدالحنان یہاں آ کر بھی بڑی مشکل سے، بڑا اٹکتا کانٹوں میں چبھتا جھاڑیوں میں پھنستا اب تیرے پاس آیا، تو بھی کسی کا رخ نہ دکھا بلکہ اس کا رستہ بتلا جہاں سے کوئی خالی نہ گیا، اس کا رستہ بتا جس نے کنویں سے نکال کر مصر کے تاج پر تخت پر بٹھا دیا، اس کا رستہ بتا جس نے یتیم کو ختم نبوت کا سہرا سجا دیا، اس کا رستہ بتا جس نے عمر کو قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا، اس کا رستہ بتا جس نے بلال کے قدموں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا میاں صاحب، اگر میں آپ کو ایک ڈاکٹر بتاؤں تو کیا آپ وہاں چلے جاؤ گے؟ یوں کان کھڑے ہوئے کہ جی جی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اکیلا نہ جائیو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا۔ کہنے لگا جی انشاءاللہ بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہاں ہے وہ اسپتال؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہی ہے۔ روم ڈاکٹر کا میں نے کہا وہ بھی تیرے گھر کے اندر ہے۔ کہنے لگا فیس کیا؟ میں نے کہا اتنی سستی فیس ہے، دے تب بھی نہ دے تب بھی وہ مریض کو دیکھے گا اور مریض کے مرض کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ چھابڑی والا، جوتا گاٹھنے والا، کھاجا بیچنے والا، بھٹا بیچنے والا، مل آنر بھی، غریب بھی، مزدور بھی، ہر کوئی اس کی فیس ادا کر سکتا ہے۔ پھر وہ یوں کر کے آگے بڑھے اور آنکھوں میں میرے عزیز و ہلکے آنسو ظاہر ہوئے۔ اتنے آئے تھے کہ پلکیں آہستہ غسل کرنے لگی۔ کہنے لگے پھر مولانا ڈاکٹر بتاؤ، اگر آپ کو بھی ضرورت تو بتا دوں ڈاکٹر، بتا دوں؟ کہنے لگے مولانا بتا ڈاکٹر کون ہے، ہسپتال کون سا؟ میں نے کہا میاں جائے گا اکیلا نہ جائیو، اپنی بیوی کو لے کے جائیو۔ دن کے اجالے میں جا تیری مرضی، لیکن رات میں اندھیرے میں جائے گا تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ کہنے لگے مولانا کا؟ میں نے کہا اللہ اکبر۔ ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ وضو کرا کے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر، دوپٹہ ٹوپی پہنا کر، ٹوپی پہن کر دوپٹہ اڑا کر مصلی پہ لے آنا، 2 رکعت تہجد تو بھی پڑھ لیو، 2 رکعت تہجد سے پڑھا لینا، سلام پھیرنے کے بعد دونوں سجدے میں گر جانا اور ہاتھوں کو اللہ کی طرف، آسمان کی طرف بلند کر لینا۔ بے شک زبان سے نہ کہیو، دل کا دکھڑا سنائیو اور آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیو، اللہ کہیں سے خیر نہ ملی، بڑی بڑی امیدیں دلوائی، بڑی بڑی ڈھارس بندوائی، الہ العالمین کہیں سے نہ امیدی، ہر جگہ سے ملی، لیکن عبدالحنان نے بتایا وہاں چلا جا جہاں سے کوئی نہ امید نہ گیا۔ مولا اللہ اکبر۔ یہ در عبدالحنان نے نہیں بتایا، سارے نبیوں کے سردار نے بتایا ہے۔ پھر اللہ اکبر، اس وارڈ کے اوپر تو نے لکھ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی یوں نہیں کہوں گا دکان بند ہو گئی، کبھی یوں نہیں کہوں گا ٹائم ختم ہو گیا۔ بازار جاتے ہو میرے پیارو، سبزی والی دکان سے سبزی ملے گی، چینی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے، گھی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے، کپڑا لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے۔ واہ میرا اللہ، تیری ایک ہی رحمت کی دکان ہے، عزت بھی یہیں سے ملے گی، خیر بھی یہیں سے ملے گی، برکتیں بھی یہیں سے ملے گی، رزق بھی یہیں سے ملے گا، اولاد کا اصول بھی یہیں سے ملے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندے، التجاؤں سے، وفاؤں سے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، آنکھیں پل کے جھپکنے سے پہلے جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ کون ہے؟ شان والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے گھر والی تھکے تو نہیں بھائی ہیں؟ علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کر لی۔ ہاں گھر آ گئے، اجی سننا کیا؟ مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، ولیتی تھا کوئی نہیں۔ مدینہ شریف میں دیسی گھی شارٹ ہو گیا، امیر کی طاقت سے بھی باہر غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی پھر عمر مجھے کیوں سناتے ہو؟
کہ آج کے بعد گھر کے سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو، زیتون کا تیل ڈالیو۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ کون ہے؟ 17 پیمد والے کپڑا پہن کے پھر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ عید کے دن نماز پڑھانے جا رہا ہے، پیر میں جتی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے گھر کے اندر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا۔ یہ کون ہے؟ بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے دن کا تھا، پانی میں بھگو کر اپنے منہ میں ڈالا، روٹی کا ایک کنارہ بوڑھے عمر کے حلق کے اندر پھنس گیا، حضرت عمر کو اتھو چڑھ گیا، آپ نے یوں کر کے گلے کو دبانا شروع کر دیا۔ اماں حفصہ تیری میری اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اللہ اکبر، نبی کی حرم اماں جان نے عمر کا منہ دیکھا، کہنے لگی ابا اتھو مار کے انگلی مار کے نکال لے، یہ تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ عمر نے رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں سے ملکے سے اندر جانے دے، نگلنے دے۔ اللہ کا شکر کر، عمر اس ٹکڑے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے یہ بھی دے دیا۔ اگر نہ شکری کر گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس سوکھے ٹکڑے کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یا تو ٹھڈے مار مار کے جاتے، یہ پکایا باپ کو کھلا دے، یہ پکایا میں نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، خبردار خبردار، یہ غروریاں کسی اور کو دکھانا، یہ انگلیاں کسی اور کو دکھانا، یہ آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا، ماں باپ کے سامنے یہ چال نہ چلنا۔ اگر کوشش بھی ہو نفس آمادہ کرے پھر بھی نیچے منہ کر لینا، غصہ تھوک کے باہر چلے جانا۔ اگر ایک لفظ ماں باپ کو کہہ دیا، ماں باپ تو ماں باپ سب بیٹا اولاد سمجھ کے چھوڑ دیں گے، لیکن رب کی غیرت کو ناگوار گزر گیا۔ رب اکبر کی قسم، نہ دنیا میں بچے گا، نہ قبر میں بچے گا، نہ حشر میں بچے گا۔ کروڑوں نمازوں کے سجدے لے کے آ جا میرے عزیزوں، نفلی فرضی روزے لے کے آ جا، ہر سال حج لے کے آ جا، اگر ماں کو ستا کے قبر میں جائے گا ککھ نہیں بچے گا، اگر باپ کو ستا کے جائے گا ککھ نہیں بچے گا۔ تجھے تیرے مکان میں، تجھے تیری بیوی کے کمرے میں، تجھے تیری دکان پر تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، واہ میرا سونا اللہ، 5 نمازوں میں، تہجد میں، اوابین میں، چاش میں، اشراق میں، صلاۃ استخارہ میں، صلاۃ التوبہ میں، صلاۃ الحاجت میں، صلاۃ السفر میں، صلاۃ السقرانہ میں، صلاۃ العاشقین کے اندر اللہ تو نے قانون بنا دیا، نماز 2 کی ہو یا 4 کی ہو، نماز 3 کی ہو یا 1 کی ہو، خبردار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب تک نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، مجھے نمازوں کے سجدوں میں اچھے لگ رہے ہیں، بتا 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 ان ماں باپ کی خدمت سے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے کھڑا ہے؟ کل کل سے بچنے کے لیے جی، جب جاتے تھے گھر کے اندر کتے خانی ہو رہی تھی جی، امی کو چپ کراؤں تو بہن، بیوی بہن کو چپ کراؤں تو بیوی، تو ان سے سارے مسئلوں سے عمل یہ کہ میں ماں باپ کو چھوڑا ہے، میں کہا یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ تو نے وکالت کی، ماں کو ہرا دیا، بیوی کو جتا دیا، ٹھیک ہے علیحدہ حق لے، مکان دینا علیحدہ اس کے لیے اصول تھے، اس کا حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں کو ڈیگریڈ کر دے، ماں کو اگنور کر دے۔ اور خدا کی قسم وکیل نہ بنتا، ماں اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا۔ وکیل تو دلائل سے، وکیل تو دعووں سے ہرا بھی دیتے ہیں، جتا بھی دیتے ہیں، لیکن پل خدا کی قسم دوریوں کو قرابت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ امی کے درمیان اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا، ماں کے سامنے بیوی کی اچھائیاں کرتا، بیوی کے سامنے ماں کی اچھائیاں کرتا، پھر میں دیکھتا تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا، تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا۔ سیٹنگیں تو ساری شادی سے پہلے، منگنی کے بعد 2 سال کے عرصے کے اندر ساری کی ساری کر دی۔ 12 بجے ٹیلی فون کا ٹائم تھا، دیر کیوں کر دی؟ ارے گھر کے اندر بھائی تھا، مصیبت پڑی ہوئی تھی، ابا کی دوائی لینے چلا گیا تھا، سارا کچا چھٹا تو پہلے کھول کے رکھ دیا، اس لیے مخالفت ہے۔ اس لیے تو بڑے کہا کرتے تھے چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دو، روکو نہ، ورنہ یہ 2 سال کا گیپ پڑے گا، خدا کی قسم نسلوں کی جدائی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ النکاح من سنتی، نکاح تو ایک سنت عمل تھا۔ اللہ اکبر، یہ ڈھول کہاں سے آ گئے، یہ باجے کہاں سے آ گئے؟ میر پور خاص سے منگوائی ہیں کیا؟ خدا کی قسم وضو سے بیٹھو میں نماز پڑھنی ہے، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے میری بیٹیاں میری غیرت والی بیٹھی ہیں، میر پور خاص سے منگوائی ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کنجریاں کہتے ہیں، رنڈیاں کہتے ہیں، اللہ اکبر، الگ قسم کے کنجر آئے ہیں، اور وہ بھی ہوگا، ہم وہ بھی ہوگا۔ ٹنڈے لہاڑ سے منگوائی ہے، کہاں ہوگا؟ فلانے کی بیٹھک کے اندر ہوگا۔ اور میرے بابو، جس بیٹھک کے اندر شراب چلے، جس بیٹھک کے اندر میری بیٹیوں کا ناچ چلے،
उस शरा उस दरवाजे पे अल्लाह अकबर अमान हाउस, अराई हाउस, मलक हाउस, सैयद हाउस ना लिख, उस मकान के ऊपर जहन्नम हाउस लिख दे। अल्लाह की कसम उस मकान के ऊपर लानत हाउस लिख दे। हव्वा की बेटी जिसके पर्दे पर, जिसकी जुत्ती पर अल्लाह ने पर्दा डाला तो उसको नचाएगा तो तेरा घर जन्नत कहाँ से बनेगा। और मेरे अजीज़ों चलो आज मुझे बताओ तो सही, मैं कहाँ से चला, दुनिया घूमता हूँ, मुल्कों के अंदर सफ़र करके आया। अभी भी दिसंबर में एक जगह गया हुआ था, फिर मदीना शरीफ से हाज़री मक्के से होके आई। मुझे ईमानदारी से बताओ ये कंजर है कौन, ये रंडी है कौन। औरत को तो अल्लाह ने 4 रूप दिए, माँ औरत, बहन औरत, औरत बेटी, औरत बीवी, 4 रूप हैं। 5वां मौलवी साहब आपने किसी किताब में पढ़ा, आपने पढ़ा हज़रत जी, या आपने पढ़ा? जब ये लफ्ज़ है ही कोई नहीं तो फिर मेरे बाबू नाराज़ ना हो, एडवांस हाथ जोड़ के जा रहा हूँ। तो अपने बेटे की शादी में कंजर नहीं नचा रहा, या तो अपनी अम्मी को नचा रहा है, या बहन को नचा रहा है, या बेटी को नचा रहा है, बीवी को नचा रहा है। भाई की शादी में बहन नाचे, राबिया बसरिया घर के अंदर कहाँ से आएगी? भाई की शादी में बीवी नाचे, अल्लाह अकबर, भाई की शादी में माँ नाचे, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ से आएगा? दरवाजे तो खुद बंद करवा दिए। खानों में बदतरीन खाना वलीमे का खाना है, जिस खाने में गरीब शामिल नहीं होता। बात नबी की उम्र की कर रहा था, घर आए और कहने लगे घर वाली आज के बाद देसी घी ना पकाइयो। अब घर वाली कह रही उमर जब से दुल्हन बन के तो मुझे अपने घर लेके आया, उमर उस वक्त से लेकर मैंने जब भी तेरे लिए जैतून का खाना बनाया, जैतून का तेल इस्तेमाल किया, उमर तेरे पेट के अंदर गुड़गुड़ हो गई, उमर आपको मरोड़ियाँ हो गई, आपकी अतनियों के अंदर बल आ गए, आपके मैदे ने जैतून हजम न किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब पसंदीदा चीज़ है, लेकिन उमर तेरा मैदा कबूल नहीं करता। ठीक है, ना मैं खाऊंगी, ना अब्दुल्ला बिन उमर खाएगा, ना औलाद खाएगी, ना पोते दोते खाएंगे, ना धियाँ खाएंगी। ए उमर इतनी तो इजाज़त दे दे कि तेरे लिए सालन देसी घी का 1 चमचा डाल के बना दूं, बाकी सारे अप्पा जैतून का तेल खाएंगे। फरमाया नहीं नहीं, जब तक मदीने के हर दस्तरखान पे नहीं आएगा तो उमर के हलक के अंदर भी नहीं जाएगा। पहला दिल हुआ, हज़रत उमर ने खाना खाया जैतून के सालन का, हज़रत उमर के पेट में बल आ गए, दर्द हो गई, जुड़ते फिर रहे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, उमर जहाँ बैठे अतड़ियाँ बलने, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ कानों में आए। 4 दिन 5 दिन गुजर गए, जब गुड़ गुड़ की आवाज़ ने सताना शुरू कर दिया, हज़रत उमर ने पेवंद वाला कुर्ता उठाया, अपने पेट का मांस पकड़ा, 4-5 थप्पड़ जोर जोर से अपने पेट को मारे, का जितना मर्जी रो के दिखा, रब अकबर की कसम है जब तक गरीब के मुंह तक देसी घी नहीं जाएगा, उमर के घर के अंदर भी देसी घी कोई नहीं आएगा। लाया सा खुदाए पाक की कसम, जा खड़ा हो जाता था, शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता था। आज दुनिया उस उमर का अदल मांग रही है, आज दुनिया उस सिद्दीक की सदाकत मांग रही है, आज मेरे अजीज़ों इस्लाम उस्मान की हया मांग रही है, आज मुआविया की सियासत मांग रही है, आज अली की शहादत मांग रही है, आज करबला वालों की अली की शुजाअत मांग रही है, आज करबला वालों की शहादत मांग रही है, आज सारे सहाबा का जज्मा ईमानी मांग रही है। फिर मेरे अजीज़ों अल्लाह फरमाते हैं जो मैं कहता हूँ कर तो सही, खुदाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। रब्बी गुलामा ने साहबा बन के दिखा दे, फरिश्तों को मैं ज़मीन पर उतार के दिखा दूंगा। अगर मेरे अजीज़ों ये बात आपके मेरे समझ में आ रही है तो आज कर ले सौदा अल्लाह से, करे अल्लाह से सौदा। कौन कौन तैयार है अपनी जवानियाँ देने के लिए? हाथ खड़े रखना। अपनी जवानियाँ देने के लिए, अपने बुढ़ापे देने के लिए, अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए, अपनी इज्जत दीन पर लगाने के लिए, सलाहियत दीन पर लगाने के लिए, माल लगाने के लिए कौन 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 तैयार है? सारे तैयार हैं, सारे तैयार हो। फिर आज अल्लाह से वादा करो, यूँ कर दो अल्लाह के हाथ में हाथ, ए अल्लाह आज फिर वादा कर ले, जामिया अरबिया कासिमुल उलूम में अल्लाह वादा कर ले, अल्लाह हमने भी अपना दिल खोल के तेरे सामने रख दिया, तू भी रहमत का दरवाज़ा खोल के हमारे सामने रख दे। वादा कर अल्लाह, एक वादा हम तेरे से करें, दूसरा वादा तू हमारे से कर। ए अल्लाह जब तुझे दीन के तकाज़ों के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े हम इनकार नहीं करेंगे, जब हम अपने घर की खुशहाली के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े अल्लाह तू इनकार ना करना। मतलब ये अल्लाह जब मैं मांगूँ तू इनकार ना करना, जब तू मांगेगा तो अल्लाह मैं इनकार नहीं करूँगा। मेरे अजीज़ों ज़रा हाथ अल्लाह के हाथ में दो। खुदा की कसम अगर सच्चे दिल से वादा किया तो अल्लाह ने भी वादा कर लिया, लेकिन एक चीज़ रुकावट आपके और मेरे दरमियान, अल्लाह के दरमियान बनी हुई है, वो गुनाहों वाली ज़िंदगी, वो मासी वाली ज़िंदगी।
زندگی، وہ نفرتوں والی زندگی، وہ بے حیائی والی زندگی، وہ سنت کو چھوڑنے والی زندگی، آج یہ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ بے حیائی سے، نبی علیہ السلام کی تباہ کی مخالفت سے، اللہ کے حکموں کی دوری سے، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ ہاتھ نیچے پھر کر لو، یہ ہاتھ کا کام تھا، اب زبان کا کام ہے، دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ پکی توبہ کریں گے بھائی؟ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔